السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ مشکلات سے بھاگیں گے نہیں، انفیکٹ انہیں اپنے گلے سے لگائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں ہیں۔ اس کا کبھی مطلب سوچیں؟ جو لوگ کہتے رہتے ہیں نا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ایسے ہو ویسے ہو، تو کیا مان لو گے؟ کیا مان لو گے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم لوزر ہو؟ کیوں مانو گے؟ کیوں دوسروں کی سنو گے؟ تمہیں اپنا نہیں پتہ؟ تم بس چپ چاپ اپنا کام کرتے رہو، باقی اللہ کا کام ہے۔ اور یہ جو گرجنے برسنے والی بات کی ہے نا، یہ جو گرجتے ہیں، یہ جو بولتے رہتے ہیں لوگ، یہ کچھ کر کے نہیں دکھا سکتے، ان کا کام ہی صرف بولنا ہوتا ہے۔ اور جو کرنے والے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ آپ کو کہہ رہے کوئی کہ تم نہیں کر سکتے، یہ تم سے نہیں ہوگا، یا اس طرح کا کچھ بھی ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے، آپ کو مورال ڈاؤن کر رہا ہے، اسے گرج کے نہیں دکھانا، اسے آگے سے بولنا نہیں ہے کہ تم مجھے یوں کیوں کہہ رہے ہو، یہ وہ۔ اس سے کیا ہے، تمہاری مینٹل انرجی ویسٹ ہوگی۔ تم نے کیا کرنا ہے، بس گرجنا نہیں ہے، برس کے دکھانا ہے۔ جو بھی کر رہے ہو اس کو دل سے کرو اور پورا کر کے دکھا دو۔ لوگوں کی باتوں کو یوں دل پہ کون لیتا ہے؟ لوگوں کی تو کام ہی باتیں کرنا ہے۔ مشکل وقت ہے تمہارا ہے، ان کو کیا اس میں باتیں کرنے کو ملیں گی؟ تمہاری ہیلپ تو کرنے آئیں گی نہیں۔ اور مشکل وقت کے میں تمہیں فائدے بتاتی ہوں نا 3، جس کی وجہ سے تم پھر اپنی مشکلات سے محبت کرنے لگو گے، کیونکہ مشکلات جو ہے نا وہ کافی امپروومنٹ کے لیے آتی ہیں، ہماری اپنی کافی بہتری ہوتی ہے اس میں۔ اب یہ درخت وغیرہ دیکھ رہے ہو، ان پر 4 موسم آتے ہیں۔ ہماری زندگی کی مشکلات بھی اسی طرح ہیں۔ اب ان درختوں پر وہ 4 موسم کس طرح گزرتے ہیں؟ ان کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے نا، تیز گرمی میں سروائیو کرنا، تیز سردی میں سروائیو کرنا۔ اس کے بعد خزاں کا موسم جو ہے، جب سب کچھ جھڑ جاتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، ان کا سب ختم ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی یہ امید نہیں ہارتے، یہ اگلی بہار میں اسے زیادہ ہرے بھرے ہو کے دکھاتے ہیں۔ اسی طرح بس تم نے بھی امید نہیں ہارنی۔ اب 3 فائدے سنو جو تمہیں مشکلات سے ہوتے ہیں۔ ایک تو دیکھو، مخلص لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ تمہارے سامنے آ جاتے ہیں۔ مخلص لوگ جو ہیں وہ تمہیں کتنی بھی تم کڑی مشکل میں ہو، وہ نہیں چھوڑ کے جائیں گے، وہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ دوسرا جو ہے، وہ تمہاری اسٹرینتھ جو ہے نا، جو تمہیں اس طرح عام چیز سے نہیں پتہ چلے گی۔ اب تمہارے اوپر کوئی ہلکی سی مشکل آئی ہے، تمہیں نہیں پتہ چلے گی تمہاری میکسیمم اسٹرینتھ کیا ہے، تمہارا آپٹیمم لیول کیا ہے، تمہیں نہیں پتہ چلے گا جب تک کہ ایسی مشکل نہ آ جائے جب تمہارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہ ہو کہ تم اور کچھ کر کے بچ سکو۔ تمہیں اپنی وہ پاور یوز کرنی پڑتی ہے، اور تبھی تمہیں اپنی اس پاور کا پتہ چلتا ہے جو تمہارے اندر ہوتی ہے ہڈن، جس کا تمہیں بھی نہیں پتہ چلتا۔ یہ ہو گیا دوسرا فائدہ۔ اور تیسرا اور سب سے اہم فائدہ کہ دیکھو، مشکلیں جو آتی ہیں نا، جب تک کوئی مشکل نہ آئے اس کا حل کیسے نکلے گا؟ حل بھی تو تبھی نکلے گا نا جب کوئی مشکل آئے گی تمہارے اوپر۔ تو تمہیں تو یہ پرابلم سالونگ سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب جب تم نے کوشچن دیکھا ہی نہیں، تو اگر پیپر میں وہ کوشچن آ گیا تو کس طرح سالو کرو گے؟ اگر دیکھا ہوگا تو کرو گے نا، پہلی دفعہ مشکل ہوگی، دوسری دفعہ مشکل ہوگی، مگر بار بار تو پھر مشکل نہیں ہوگی نا۔ یہی بس اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہمیں ایکسپوز کرا دیتے ہیں ڈفرینٹ پرابلمس سے۔ اب پرابلم سالونگ بھی ہمیں اسی طرح آتی ہے۔ اب ایک سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں۔ دیکھا تم لوگوں نے ویکسینیشن ہوئی ہوگی، تمہاری بھی میری بھی سب کی ہوئی ہے بچپن میں ویکسینیشن، جو ٹیکے لگتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ جو تمہارا امیون سسٹم ہے اسے اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہوتا ہے نا۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، جو وائرسز بیکٹیریاز ہوتے ہیں، جو ڈیزیز کازنگ ایجنٹ ہیں، بیسکلی جو بیماری کاز کر رہے ہیں، جو بیماری کی وجہ بنتے ہیں، وہ انہی کی ویک فارم ہوتی ہے جو تمہارے اندر انسرٹ کی جاتی ہے، انجیکٹ کی جاتی ہے۔ وہ کیوں کی جاتی ہے؟ ڈاکٹرز پاگل تو نہیں ہیں؟ ڈاکٹرز ایکسپوز کرا رہے ہوتے ہیں تمہیں، ڈاکٹرز تمہیں اس مصیبت سے پہلے ایکسپوز کرا رہے ہیں، تمہارے اندر اینٹی باڈیز پہلے ہی بن جائیں، اس کے لیے حفاظتی ہے، وہ تمہارے لیے ہی اچھا ہے۔ تو وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ بس یہی چیز ہمارے ساتھ تھوڑی تھوڑی مشکل آتی رہتی ہے، تاکہ ہم ان کو نا سالو کرنا سیکھ لیں، ان سے ہم جوجھنا سیکھ لیں۔ اب ہمارے پاس جب مشکل ہی نہیں آئے گی تو اس کا حل کس طرح آئے گا؟ اس لیے تھوڑی تھوڑی مشکل کبھی بھی ہمارے ساتھ، ہمیشہ ہمارے ماں باپ نہیں ہوتے، ہمیشہ دوست نہیں ہوتے، ہمیشہ کوئی نہیں رہتا ہمارے ساتھ، جو ہیں وہ ہم خود ہیں۔ تو ہم نے اپنا ہاتھ خود تھامنا ہے۔ اب ذرا کچھ پل کے لیے اپنی ساری مشکلات کو بھولو، ساری ٹینشنیں دور کرو اور میرے ساتھ چلو، اور اسمائل کر دو۔ سب سے پہلے یہ پودے دیکھ رہے ہو،
ابھی ہرے ہیں نا، ان پر بھی وہ موسم آنا ہے خزاں کا، جھڑ جائیں گے، بس انہوں نے امید نہیں ہارنی ہوتی، اسی طرح ہم نے امید نہیں ہارنی ہوتی۔ اب یہی کام تم کرو، اگر مشکل آ گئی ہے کوئی بات نہیں، سب پہ آ جاتی ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس پہ مشکل نہ آتی ہو۔ بریک لو، ضرورت ہے تمہیں، تھوڑا خود کو اسپیس دو۔ ہر وقت دیکھو کوئی مشین بھی ہے نا، وہ ہر وقت چل چل کے گرم ہو جاتی ہے، وہ نہیں کام کرتی ٹھیک طرح۔ اب تم اتنی دیر سے مشکل وقت میں ہو تو تھوڑا بریک لو، وہی بریک لینے کے لیے میں تمہیں ادھر آئی ہوں۔ اب بریک لے لیا، چلو ٹھیک ہے، اب دوبارہ سے اس پہ سوچو، دیکھنا تمہارا دماغ الگ طریقے سے سوچے گا، اس طرح نہیں سوچے گا۔ تم وہ ڈپریشن میں، اسٹریس میں بہت کم سوچ سکتے تھے، اب تمہارا مائنڈ جب فریش ہو گیا، اب تم زیادہ بہتر سوچ سکو گے۔ اور یاد رکھو نا کہ خدا اپنے بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی دیتا ہی نہیں ہے بوجھ، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا ہماری کتنی برداشت ہے، اس سے تو زیادہ نہیں ہوا بوجھ، یہ وہ بوجھ ہے جو ہم برداشت کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے حصے کا بوجھ ہے۔ اب اس حصے کے بوجھ کو سولو کیسے کر رہے ہیں وہ ہمیں تب تک نہیں پتہ چلے گا جب تک یہ ہمارے اوپر ڈالا نہیں جائے گا۔ اب سامنے ایک اگر پتھر پڑا ہے، ہم نے اسے اٹھانا ہے، اور ایک دن ہمارا کمپٹیشن ہے، ہم نے اسے اٹھانا ہے، کیا ہم اسے پہلے اٹھا کے نہیں دیکھیں گے کتنا بھاری ہے، کس طرح اٹھاؤں گا، یا اسی دن کمپٹیشن والے دن اٹھاؤ گے؟ یہی تو بات ہے، پہلے وہ بوجھ ہلکا ہلکا اٹھا کے دیکھ لو تاکہ آپ کو آگے پتہ چلے کہ کس طرح اسے سولو کرنا۔ اب سنو، غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں، ہم دونوں ہی انسان ہیں، خدا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ تو مجھے میں تجھے الزام تو دیتے ہیں مگر اپنے گریباں میں جھانکتا تو بھی نہیں میں بھی نہیں۔ لیکن جیتنے والا نا وہ نہیں ہوتا جو ہر جنگ جیت جائے، جیتنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنی ہار کو نا جیت میں بدلے، اور ہار کو جیت میں بدلنے والے کو گیم چینجر کہتے ہیں۔ تو ہم نے گیم چینجر بننا ہے، ہم نے ہمیشہ ونر نہیں رہنا، ہم نے گیم کو چینج کرنا ہے، ہم نے ہار کو جیت میں بدل کے دکھانا ہے، بس یہی ٹھان لو اور ساری مشکلات خود بخود دور ہوتی جائیں گی۔ جیسے یہ ہارے ہوئے پودے موسم خزاں میں جیت کے دکھاتے ہیں، موسم بہار میں خزاں میں ہار چکے تھے، یہ پوری طرح ہارے ہوئے، پتے جھڑے ہوئے، ان کے پاس کیا تھا، مگر اب تو یہ جیتے ہوئے نا، اب تو یہ جیت کے دکھایا ہے انہوں نے ہمیں۔ اسی طرح ہم نے بھی اپنے مشکلات سے جیتنا ہے۔ اور ہر ساتھی بچھڑ جاتا ہے، وہ ہے نہیں بچھڑ گیا ہر ساتھی دے کر پل دو پل کا ساتھ، ہر کوئی بچھڑ جائے گا، جو تھامنا ہے نا تم نے اپنا ہاتھ خود تھامنا ہے، تم اپنا ہاتھ خود تھامو گے پھر کوئی نہیں تمہیں ویک کر سکے گا۔ اور سیلف بلیف رکھو اپنے پر، یاد رکھیے کہ ہیرا چاہے کوئلے کے بھی کان میں ہو نا، وہ تب بھی اس کی چمک کم نہیں ہوتی، بے شک وہ کوئلے کی کان میں ہو یا پھر وہ شیشے کے محل میں ہو، ہیرا ہیرا ہی رہے گا، اس کی ورتھ کم نہیں ہوگی، تم ہیرا ہو، تم اپنے آپ کو سمجھو، اپنی ورتھ کو سمجھو۔ اب اگر ایک اور بات تمہیں سمجھاؤں تو رات جتنی بھی تاریک ہوتی ہے اجالا اتنا ہی روشن ہوتا ہے۔ اب اگر روشنی میں روشنی کی جائے تو بہت زیادہ بہتر لگتی ہے، یا فل اندھیرے میں جب روشنی ہو وہ زیادہ پیاری لگتی ہے؟ یہ وہی بات ہے، ذرا پوری طرح مشکلات میں آ جاؤ، پھر جب آسانی آئے گی نا اس کا مزہ ہی الگ ہوگا۔ ہر زوال کے بعد عروج ہے، بس اس عروج کے آنے کا نا صبر کریں، وہ کب آئے گا اس کا انتظار کریں، اور وہ جب آئے گا تو سب کھل جائے گا۔ مجھے اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ خاص ہیں آپ لوگ، تم خاص ہو اپنے لیے، اپنے رب کے لیے، تو بس جیتے رہو اور اپنی لائف کی پرابلمز کو ہنس کر گزارو، ہنس کر سولو کرو۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔